حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کا خطاب کا آج کو بچتے ہو خانقاہ میں، چاہے وہ خانقاہ رضویہ ہو، اشرفیہ ہو، برکاتیہ ہو، چشتیہ ہو، کوئی بھی خانقاہ میں چلے جاؤ، ہر خانقاہ میں ہر خانقاہی سید امین القادری کے نام سے واقف ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ذات پر رضوی فیض ہوئی ہے، اشرفی فیض ہوئی ہے، برکاتی فیض ہوئی ہے، نوری فیض ہوئی ہے، چشتی فیض ہوئی ہے، قادری فیض ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اور ہو کیوں نہیں کہ یہ ہمارا مخدوم ہے، یہ ہمارا مخدوم ہے، یہ جناب زہرا کے جنم کی کلی ہے، جناب زہرا کے جنم کے پھول ہے، آل رسول ہے، علی سندھوا والے خوش نصیب ہو آل رسول کی زیارت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! میں نے دنیا کے آپ سرچ کیجئے، آپ دیکھیے جس قدر لوگ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کے بیان کو سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس صرف سید امین القادری صاحب کا بیان سنتے چلے جائیں۔ یہاں تک کہ یہ میرا کہنا نہیں ہے، بلکہ ہماری جماعت کے بڑے بڑے عالم کا یہ کہنا ہے۔ سید صاحب جب خطاب فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہم رات بھر بیٹھے رہے اور حضرت سید امین القادری صاحب کا خطاب سنتے رہے۔ سبحان اللہ! تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سندھوا کی سرزمین پر حضرت تشریف لاتے ہیں اور سندھوا کو نوازتے ہیں، اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ عن قریب اسی کو بھی نوازنے والے ہیں۔ میں حضرت کی بارگاہ میں بڑی ہی ادبانہ اور مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت کے سامنے میں مائک پیش دیتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، اور حضرت کا خطاب سے آپ لوگ بالکل محجوج ہوں گے، اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ آج کا ایک خطاب، حضرت کا خطاب تاریخی خطاب ہوگا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام، ذوی الاحتشام، علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل،
خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ مولانا صاحب نے وقت کی قلت کی وجہ سے جسے چھوڑ دیا میں اس کو اصول برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے اور صدق عدل و کرم و ہمت میں صدق عدل و کرم و ہمت میں 400 شہریں ہیں ان چاروں کے 400 شہریں ہیں ان چاروں کے تن من دھن تیرے قدم پر وارے تن من دھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور بحر تسلیم علی میدان میں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور پھر کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سندھوا کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بھی بیان کر رہی ہے اور مقصد میلاد بھی بیان کر رہی ہے۔ ہمیں دونوں چیزوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے، ایک تو میلاد مصطفیٰ کی طرف کہ حضور کی میلاد ہوئی، حضور کی آمد ہوئی، اور پھر آمد کیوں ہوئی اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی میلاد آمد رسول۔ ایک طبقہ کبھی اس خیال میں گم ہوتا ہے کہ حضور کی میلاد کا ذکر کہاں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیتوں کے اندر آمد رسول کا ذکر کیا ہے وہ ایک دو نہیں بلکہ درجنوں میں ہے۔ کہیں پر اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم، جہاں جہاں یہ جاء آیا ہے تو وہاں حضور کی میلاد بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم کہ تمہارے درمیان تشریف لائے رسول، عزت والے رسول تشریف لائے۔ کہیں پر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے درمیان اللہ کا نور آ گیا۔ کہیں پر فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم کہ تمہارے درمیان اللہ کی دلیل آ گئی۔ کہیں پر فرمایا هو الذی ارسل جہاں آیا ہے وہاں بھی حضور کی میلاد بیان کی گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ قرآن مقدس میں جگہ جگہ ہے، اور یہ جو میلاد مصطفیٰ ہے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔
بلکہ یہ عیدوں کی عید ہے، یہ عید الاعیاد ہے، یہ ساری عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو پھر کوئی عید نہ ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ شب میلاد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی میلاد کی شب ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے، ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، شب قدر میں قرآن آیا ہے، اور شب میلاد میں فرشتوں کے بھی مخدوم مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں، اور شب میلاد میں صاحب قرآن تشریف لائے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ نہ آتے تو قرآن کس پر نازل ہوتا؟ کون تھا جس کو قرآن مقدس کو اٹھانے کا یارہ تھا؟ کون تھا جو قرآن مقدس اٹھانے کی ہمت رکھتا تھا؟ اس لیے کہ قرآن تو کہہ چکا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جس کے بار کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس بار کو مصطفیٰ جان رحمت کے سینے نے اٹھایا ہے، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت میلاد کی شب تشریف لائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی آمد کی شب جو ہے وہ ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی آمد بڑی برکت والی چیز ہے، اس لیے کہ وہ آئے ہیں تو کائنات کو شعور بندگی ملا ہے، وہ آئے ہیں تو انسان کو شعور آدمیت ملا ہے، وہ آئے ہیں تو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملا ہے، وہ آئے ہیں تو انسان کو اپنے بچوں کی محبت ملی ہے، وہ آئے ہیں تو لا قانونیت کا خاتمہ ہوا ہے، وہ آئے ہیں تو لوگوں کو کلچر ملا ہے، وہ آئے ہیں تو لوگوں کو تہذیب ملی ہے، وہ آئے ہیں تو لوگوں کو تمدن ملا ہے، وہ آئے ہیں تو ماں باپ کی عظمتیں بحال ہو گئی ہے، وہ آئے ہیں تو بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینے کا جو ہے وہ حق عطا کر دیا ہے۔ خدا نے تو جینے کا حق دیا تھا، لیکن درندہ صفت انسانوں نے بیٹیوں سے زندگی کا حق بھی چھین لیا تھا۔ آپ نے ہمارے علماء سے خطبہ سے بار بار سنا ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا جاتا تھا، کعبے کی عظمت کو پامال کر دیا گیا تھا، کعبۃ اللہ پر بھی 360 بت سجا دیے گئے تھے، بلکہ وہ کعبہ کیا تھا؟ گویا کہ بتوں کا مرکز بنا دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت آئے ہیں، آنے کے بعد کیا انقلاب آیا ہے، اور حضور کی آمد کی بات یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس دن نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امی جان کے شکم میں آیا تو مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو آمنہ کا لال ماں کے شکم میں آ گیا ہے۔ جس کا انتظار تھا وہ کائنات کے اندر جلد جلوگر ہونے والا ہے۔ جو ہے وہ دریا کی مچھلیوں نے، سمندر کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ وہ آنے والا ہے جس کی اب تک ہم منتظر تھے، اور وہ منتظر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا تشریف لائے، جب آقا آئے تو اور انبیاء کی جتنی خصوصیات تھی وہ ساری خصوصیات کو مصطفیٰ جان رحمت کے اندر جمع کر دیا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر رکھا گیا۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج امت محمدیہ اپنے نبی کی عظمت کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، اور اپنے نبی سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا تقاضا ہے، جو عشق کا تقاضا ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہو رہے ہیں، اسی لیے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا ہم دین سے کتنے قریب ہیں اور دین سے کتنے دور ہیں، اس کا ایک تھرمامیٹر ہمیں اللہ نے عطا کر دیا۔ دین سے کون کتنا قریب ہے اور دین سے کون کتنا دور ہے، ایک معیار ہے، ایک تھرمامیٹر ہے، ایک ناپنے کا آلہ ہے۔ کیسے پتا کریں ہم دین سے قریب ہو گئے یا دین سے دور ہو گئے؟ چہروں پہ داڑیاں رکھی، لوگ سمجھتے دین سے قریب ہو گئے، سروں پہ ٹوپیاں آئیں، لوگ سمجھتے دین سے قریب ہو گئے، نمازوں کی پابندی ہوئی، لوگ سمجھتے دین سے قریب ہو گئے۔ یاد رکھنا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑا معیار یہ ہے جو نبی سے جتنا قریب ہوگا وہ دین سے
پورا کے پورا دین محمد رسول اللہ کی ذات ہے. جو ان کے قریب آ گیا وہ دین کے قریب آ گیا. نعرہ تکبیر، حضور سے قریب ہو نعرہ جاؤ، رسالت. اللہ کے نبی سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ دین حضور ہی کی ذات ہے، ایمان حضور ہی کی ذات ہے، ناطق قرآن حضور ہی کی ذات ہے، بولتا قرآن حضور ہی کی ذات ہے. سید الانبیاء حضور ہیں، امام الانبیاء حضور ہیں، تاجدار انبیاء حضور ہیں، سید العالمین حضور ہیں، قائد المرسلین حضور ہیں، طٰہٰ و یاسین حضور ہیں. بلکہ اقبال تو یہ کہنے لگے نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. لوح بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. بلکہ اور انبیاء جتنی صفات لے کر آئے، حضور ان تمام صفات کا مرکز، محور، منبع، مرجع حضور بن کر تشریف لائے. بلکہ ان سے بڑھ کر کیسے بڑھ کر دیکھو، حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی. ابھی میں نے گفتگو کی صرف تمہید آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ بات سمجھ کر اصل گفتگو کی طرف ہمیں آنا ہے اور جلد آنا ہے، اور حالات اور وقت کے حساب سے گفتگو کو وقت پر بھی ہمیں مکمل کرنا ہے. لیکن مقصد میلاد بیان کرنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میلاد والے کی شان کیا ہے. حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں عورتوں کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. انگلیاں کٹی نہ تبھی تو ٹکڑے ہوئی، انگلیاں کٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. توجہ کریں، بالخصوص جوانوں کی توجہ. حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، اور حسن مصطفیٰ کو نہیں، حسن یوسف کو یعنی چہرے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں ٹکڑے ہوئی. میرے نبی کو نہیں، نبی کی انگلیوں کو دیکھا تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اندازہ کریں، اندازہ کریں اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کی شان کیا ہے کہ حسن یوسف، چہرہ یوسف دیکھا تو انگلیاں ٹکڑے ہوئی، اور یہاں انگلیاں دیکھی تو چاند ٹکڑے ہو گیا. لاؤ تو کوئی ایسا حسن، لاؤ تو کوئی ایسا جمال، لاؤ تو کوئی ایسا کمال، کوئی ایسا حسن والا لاؤ جس کی صرف انگلیاں دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوتا ہے. واللہ نہ ان سے پہلے نہ ان سے ان کے بعد کوئی ایسی انگلیاں قدرت نے بنائی کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ فرانس والے یہ کر رہے ہیں، فلاں والے یہ کر رہے ہیں، فلاں والے یہ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نادانو، جس کی انگلیوں کا حسن ایسا ہو کہ اگر چاند دیکھے تو ٹکڑے ہو جائیں، اب کس کی انگلیوں میں طاقت ہے کہ ان کی تصویر بنا سکے؟ جب خدا نے ان کا سایہ نہ بنایا، خدا ہو کر کے تو کوئی ان کی تصویر کیسے بنا سکے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خدا جس کا سایہ نہ بنائے کوئی ان کی تصویر کیسے بنا سکتا ہے؟ بات تو یہ ہے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے. اور بات اصل یہ ہے کہ کوئی انہیں دیکھے تو انہیں بنائے نا. کسی نے انہیں دیکھا ہی نہیں. واللہ یہ بڑے بڑے علماء محققین کے سامنے، مفتیان کرام کے سامنے ایک طالب علم کا سبق سنانا ہے. اگر میں غلطی کروں تو یہ میری صلاح کریں گے. حضور کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، ان کی حقیقت پر کوئی انہیں دیکھ ہی نہیں سکا. وجہ یہ ہے کہ قدرت نے انہیں بھیجا تو ان کی حقیقت پر نہیں. ہر نبی کو بھیجا تو ان کی حقیقت کے ساتھ بھیجا. اپنے نبی کو بھیجا تو ان کی حقیقت پر اپنی غیرت کے، ان کی حقیقت پر اپنی غیرت کے
اللہ اکبر. اگر انوار کہے جاتے، اگر بادل کہے جاتے، اگر اجسام کہے جاتے، اگر چادر کہی جاتی، اگر کپڑے کہے جاتے تو بات کچھ اور ہوتی، معنی کچھ اور نکلتے. غیرت خدا کے، غیرت خدا کے جن کو خدا نے علم اور شعور دیا ہے وہ اس جملے پر ذرا توجہ کریں. غیرت خدا کے ایک نہیں 70,000 پردے. غیرت خدا کے ایک نہیں 70,000 پردے وجود مصطفیٰ پہ ڈال کر بھیجا. کیوں؟ محبوب تو میرا ہے اور صرف میرا ہے. محبوب تو میرا ہے اور صرف میرا ہے، اور میں تیرا ہوں اور صرف تیرا ہوں. اس لیے مجھے تیرے سوا کوئی نہیں دیکھے گا اور تجھے میرے سوا کوئی نہیں دیکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے کوئی دیکھ نہ سکے اسے کوئی بنا کیا سکتا؟ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا اسے بنایا کیا جا سکتا ہے؟ لوگ جو لٹکا رہے تصویریں بنا کر، وہ اپنے ناجائز باپ داداؤں کی تصویریں تو لٹکا رہے ہیں، میرے نبی کی تصویر نہیں لٹکائی جا سکتی. یہ میرا غصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا، کوئی انہیں بیان نہیں کر سکتا، اور کسی نے دیکھا بھی نہیں. اور جنہوں نے دیکھا، مولا کائنات فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے خواب میں دیکھا. جس نے بھی دیکھا، صحابہ ہو یا ازواج ہو یا بنات ہو، اس لیے کہ یہ دنیا خواب ہے، خواب، اور سب کے لیے خواب ہے. حدیث ہے یہ دنیا خواب ہے اور سب کے لیے خواب ہے. تو جاگتی آنکھوں میں لوگوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں، اور وہ بھی کتنے؟ 70,000 غیرت کے پردوں سے. ایک مرتبہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے، یہ شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، خواب میں حضور کو دیکھا. سرکار کو دیکھ کر پوچھا، آقا ایک بات بتائیں، کرم فرمائیں، ایک بات بتائیں. سرکار نے کہا، کہو. میں اپنے الفاظ کے جامع میں ان کا خواب بیان کر رہا ہوں تاکہ جو چھوٹے بچے بیٹھے اللہ کرے ان کو بھی سمجھ آ جائے. حضور ایک بات پوچھنی ہے. حضرت موسیٰ نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے اللہ کے انوار کی ایک تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے، زمین پہ آ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ پردہ ڈال کر گھومنے لگے، چہرے پہ نقاب ڈال کے گھومنے لگے. حضرت موسیٰ طور کے بعد بے نقاب نہیں چلتے تھے، با نقاب چلتے تھے، پردے ڈال کے. اور اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا تھا تو اندھا ہو جاتا تھا، بے نقاب دیکھتا تھا تو اندھا ہو جاتا تھا. اب امت کو بچائیں اندھا ہونے سے تو اپنے آپ پر ہی پردے ڈال لی. پردہ ڈالا، ایک پردہ کپڑے کا. خود کی بیوی کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے، بیوی سے پردہ؟ فرمایا وہ ایک جھلک جو دیکھی ہے نا تو اس کی تاب کوئی نہیں لا سکتا. اور وہ بھی کہاں دیکھی؟ 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھی، اور پھر مکمل دیکھی بھی نہیں، بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی کھو دیا. لیکن پھر بھی تجلی باری تعالیٰ کا یہ حال ہے کہ موسیٰ بیوی سے بھی پردہ کرتے ہیں. بیوی نے کہا، حضرت صفورہ نے ایک جھلک تو دکھائے نا. تو کہا ایک آنکھ پر انگلی رکھو اور ایک آنکھ سے دیکھ لو تاکہ ایک آنکھ کی روشنی چلی جائے تو ایک آنکھ سے زندگی گزار سکو. بیوی نے ایک آنکھ پر انگلی رکھی، ایک آنکھ سے دیکھی اور پھر نابینا ہو گئی. پھر اس کے بعد کہا جی نہیں بھرا، اس لیے کہ آپ کے چہرے پر یار کی تجلیات دیکھنے میں لطف وہ آیا کہ آنکھ کھونے کا غم نہیں. ایک بار اور دکھائیں. کہا ایک چلی گئی دوسری بھی چلی جائے گی. کہا کوئی بات نہیں، دکھائیں. حضرت موسیٰ نے نقاب اٹھایا، پھر چہرہ دیکھا، دوسری آنکھ بھی چلی گئی، پھر رونے لگی. حضرت موسیٰ نے کہا پہلے ہی کہا تھا نہ دیکھو آنکھیں چلی جائے گی. کہا واللہ آنکھیں جانے کا غم نہیں ہے، غم ہے تو یہ ہے کہ صرف 2 ہی آنکھیں دی ہے جو تجلی دیکھ کر میں نے قربان کر دی. تاکہ ہزاروں آنکھیں دیتا تو تجلی دیکھتی جاتی، آنکھیں قربان کرتی چلی جاتی.
अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल रहीम ने कहा हुजूर उन्होंने तो 70,000 पर्दों के पीछे से देखा, फिर भी पर्दे डाल के घूमे, और आपने तो बेपर्दा देखा। आप बेहोश तो ना हुए ना? और टिकटिकी बांध कर देखा, हाय हाय, टिकटिकी बांध कर देखा। आप पर्दे में नहीं है, आप पर्दे डालकर नहीं घूमते, वहां पर्दा यहां तो ज्यादा होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा अब्दुल रहीम वो बेपर्दा आए थे ना, इसलिए पर्दा डालकर घूमने लगे। मेरे अल्लाह ने तो मुझे पहले ही पर्दों में भेजा है, 70,000 गैरत के पर्दों में पहले ही भेजा है। और जब उनको दिखाया, तवज्जो करें, उनको दिखाया तो जलाल में था, और मुझे अपना आप दिखाया तो जमाल में था। तो यहां तो आग को बाग बनाते ये हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई देख नहीं सकता, देखा भी किसी ने नहीं। बल्कि यहां शेख अब्दुल अजीज दब्बाग का एक कौल याद आता है, बल्कि उनकी एक रिवायत याद आती है। एक मर्तबा देखो, उनको कोई नहीं देख सकता। आपकी तवज्जो है तो आप ध्यान दें, उन्हें कोई नहीं देख सकता। गम नहीं करना, हुजूर की शान गुस्ताखी से बहुत बुलंद है। जैसे चांद पे थूका नहीं जा सकता, वैसे नबी की बेअदबी नहीं की जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि चांद पे थूकने वाले के मुंह पर थूक पलट कर आता है, ऐसे ही गुस्ताखों के चेहरे पर उनका कुफ्र पलट करके जाता है। हुजूर का कुछ बिगड़ता नहीं है, इसलिए कि कुदरत ने उनकी शान बयान कर दी। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ प्यारे तेरी पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर है। हर लम्हा वो तरक्की पर है, उनकी शान तरक्की पर है, उनका जिक्र तरक्की पर है, उनकी यादें तरक्की पर है, उनके मरातिब तरक्की पर है, और वो तरक्की होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। अल्लाह अकबर, उस तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि कुदरत उनको बुलंद कर रही है। बस बात इतनी है, अपना रिश्ता अपने नबी से भी मजबूत करना होगा। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी को कोई देख नहीं सकता, उनकी हकीकत को कोई नहीं देख सकता। एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत माब में तशरीफ लाए, और आए, और आने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका खादिम जिब्रील हाजिर है। आका फरमाते हैं जिब्रील एक बात आज चाहता हूं, बात ये चाहता हूं कि आज मैं तुम्हारी हकीकत को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने तुम्हें हकीकत में जैसा बनाया वैसे मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, दिखाओगे अपना आप? जिब्रील अमीन ने अपने सारे पल खोल दिए, और सब पर खोले तो आका फरमाते 600 पर थे। हुजूर ने जिब्रील को देख लिया। देखने के बाद जिब्रील अपनी असल हालत से फिर उसी मजाज की तरफ लौट आए, और फिर हुजूर से कहा आका मैंने तो अपना आप आपको दिखा दिया, अब जरा आप भी नकाब उल्टे हैं, आप भी नकाब, हमने नकाब उलट कर अपना आप दिखाया, आप भी नकाब उल्टे ताकि हम आपको देखें। हुजूर ने फरमाया तुम नहीं देख सकते। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते हैं एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की मौला आज मैं ये चाहता हूं कि तेरे महबूब के पास जाऊं और हबीब को अपना पूरा हुस्न दिखाऊं, हबीब को अपना पूरा हुस्न दिखाऊं। इरशाद हुआ जाओ। जिब्रील अपने हुस्न को लेकर और अपने पूरे हुस्न के जोबनों के साथ हुजूर से मिलने के लिए आए। अभी आका ने हिजरत नहीं की थी, हुजूर काबे की दीवार पे पीठ लगाकर बैठे थे। इधर जिब्रील सिदरा से निकले, उधर अल्लाह ने महबूब से कहा हबीब वो सिदरा का मकीन जिब्रील आज अपने हुस्न को नुमाया करके, अपना पूरा हुस्न बेनकाब करके अपना आप आपको दिखाने के लिए आ रहा है। आप एक काम करें, जो गैरत के 70,000 पर्दे हमने डाले थे उससे एक पर्दा उठा दें सिर्फ, ताकि जिब्रील भी उस मंजर को देख ले। इधर जिब्रील आए, हुजूर हरम में बैठे हैं और पता नहीं हुजूर ने किस तरह नकाब उठाया, ये उठाने वाला जाने, उठाने का हुक्म देने वाला जाने। हुजूर ने हरम में एक नकाब उठाया, जिब्रील आए, हरम में दाखिल नहीं हुए, जबल अबू कुबैस पर खड़े हो गए और कांप रहे थे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील बड़े शौक से निकले थे, अंदर जा महबूब को देख ले। तो जिब्रील कहते मौला जो अनवार और तजल्लियात मुझे सिदरा के आगे जाने नहीं देती, वो अनवार और तजल्लियात मुझे अब हरम में जाने नहीं देती। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। इसीलिए उस्ताद ज़मन कहते हैं एक झलक देखने की ताब नहीं आलम में, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम में, वो अगर जलवा करे कौन तमाशा, कौन देखने की ताकत रखता है, वो अगर जलवा करें, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो, उन्हें तो देखा ही नहीं जा सकता। तो अर्ज कर रहा था कि और अंबिया में जो सिफतें दी उनमें बदरजे अतम रखी, उनकी शान कितनी बुलंद की। इकराम आदम के लिए, इकराम ताजीम आदम के लिए फरिश्तों से का सजदा करो ताकि आदम की ताजीम और इकराम बताएं, कितना मुकर्रम है मेरा आदम, कितना अजीम है मेरा आदम। हालांकि अल्लामा फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में इस पर से भी पर्दा उठाते हैं और फरमाते हैं कि वो दरअसल सजदा आदम को न था, बल्कि जब तक नूरे मोहम्मदी पेशानी आदम में न रखा उस वक्त तक सजदा नहीं करवाया। जब पेशानी आदम में नूरे मुस्तफ़ा रखा तब सजदा कराया। लेकिन खैर ये आशिकों की बात है, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें, चले हकीकत ही की ऊपरा ऊपरी की बात करते हैं, इकराम आदम के लिए क्या करवाया? फरिश्तों से सजदा। लेकिन जानते हैं आप दोनों में फर्क क्या है? आदम अलैहिस्सलाम के इकराम के लिए फरिश्तों से सजदा करवाया और महबूब के इकराम और ताजीम के लिए फरिश्तों से दुरूद पढ़वाया। वो इकराम में सजदा करें और ये इकराम में दुरूद पढ़े। फर्क क्या है? फर्क क्या है? वहां आदम अलैहिस्सलाम के इकराम के लिए सिर्फ हुक्म है, उसजुदु लि आदम, आदम को सजदा करो, खुद शामिल नहीं है कुदरत। वहां सिर्फ हुक्म है, हुक्म कुदरत है, कुदरत शामिल नहीं है, सजदे में कुदरत शामिल नहीं है। लेकिन यहां इकराम मुस्तफा में सिर्फ फरिश्तों को हुक्म नहीं है, बल्कि हुक्म हो रहा है तुम भी दुरूद भेजो, मैं भी दुरूद भेजो। ये इकराम मुस्तफा है, ये इकराम मुस्तफा है। वहां खुद नहीं शामिल है, यहां खुद शामिल है कि तुम भी भेजो हम भी भेजें। तुम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भेजो, हम अपनी शान के मुताबिक भेजो। और फिर ये भी कैसा शान वाला मामला है। अल्लाह फरमाता है सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि मेरे महबूब पर बंदो तुम दुरूद भेजो, तुम भी भेजो, तुम भी भेजो। लेकिन आप कोई भेजता है दुरूद? ये असल बात है ना, तवज्जो आपकी। अल्लाह कहता है तुम भेजो और बंदा कहता है, क्या कहता है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, ए अल्लाह तू दुरूद भेज। गौर तो करें, बंदा कह रहा है तू भेज, अल्लाह कह रहा है तू भेज। ये शान महबूबी है, ये शान महबूबियत है। अल्लाह फरमाते तुम भेजो, बंदा करते मौला तू भेज, इसलिए कि दुरूद भेजना ये बंदे के बस की बात है ही नहीं। इसलिए वो आजिज़ आकर कहता है मौला तूने हुक्म दिया है। तुम यूं अर्ज करते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, ए अल्लाह मोहम्मद अरबी हमारे सरदार पर तू दुरूद नाजिल फरमा। ये हुजूर की शान महबूबियत है। हजरत मूसा कलीम एक बार अल्लाह से अर्ज करते मौला तू अपने महबूब का जिक्र बार बार करता है और तूने बताया कि वो हबीब हैं और मैं कलीम हूं। मौला मैं पूछना चाहता हूं कलीम और हबीब में फर्क क्या है? हजरत मूसा ने खुद ही पूछा कि तू बता कि कलीम और हबीब में फर्क क्या है। इरशाद होता है कलीम वो है जब मैं उसको बुलाता हूं ना, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, जरा तूर के दाईं तरफ आ ताकि तुझसे सरगोशी करूं, राज की बातें करूं। तो मूसा दौड़े दौड़े आती है। कुदरत पूछती है इतनी जल्दी क्या है? कहा जल्दी इसलिए आया ताकि तुझे राजी करूं, क्योंकि तूने बुलाया है, तेरे हुक्म पे अमल करूं तो तू राजी हो जाए। तो कहा मूसा कलीम और हबीब में फर्क ये है कि मूसा को बुलाओ तो वो जल्दी जल्दी आता है ताकि मुझे राजी करे, और हबीब ये है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हम उसकी रजा चाहते हैं। कलीम वो है, कलीम वो है जो 40 दिन तक रोजे रखते हैं। कलीम वो है
جو 40 رات تک اعتکاف کرتے ہیں، کلیم وہ ہے 40 رات تک اعتکاف، 40 دن تک روزے رکھیں اور پھر 9 مرتبہ کہیں ربی ارنی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. یہ کلیم ہے. اور حبیب وہ ہے، وہ سوتا ہوتا ہے اور جبریل امین کو 70,000 ملائکہ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جبریل ان کے قدم چوم کر، قدم چوم کر، قدم چوم کر کہنا چلیے اللہ آپ کا مشتاق ہے. یہ حبیب ہے، یہ حبیب ہے، یہ حبیب ہے. کلیم وہ ہے، کلیم وہ ہے جسے مانگ کر ایک جھلک دکھائی جاتی. حبیب وہ ہے جسے بن مانگے، بن مانگے اپنا وجہ کریم دکھایا جاتا ہے، اور اتنے قریب بلا کر ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پھر ارشاد ہوتا ہے کلیم وہ ہے جو کہتا ہے رب اشرح لی صدری، کہ میرا سینہ جو ہے وہ کشادہ کر دے. رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے. مانگ کر سینے کی کشادگی لیتا ہے. اور حبیب وہ ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں الم نشرح لکا صدرک، کہ ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا. کلیم وہ ہے جو کہتا ہے ویسر لی، اللہ اکبر میرے لیے آسان کر دے. اور پھر کہتا ہے اللہ اکبر کہ میری زبان کی گرہ کھول دے. کلیم یوں مانگتا ہے. لیکن حبیب وہ ہے جس کے لیے ہم خود کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیارے زبان تیری ہوگی کلام ہمارا ہو. یہ کلیم و حبیب میں فرق، یہ کلیم. اور پھر ایک بات اور عرض کر دوں، کلیم وہ ہے جسے کتاب لینا ہو تو توریت لینے کے لیے طور تک آنا پڑتا ہے. کلیم وہ ہے، کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، نبی تو اللہ کا نبی ہے. دیکھو کوئی نبی ادنا نہیں ہے، سب نبی اعلیٰ ہے، سب شان والے ہیں، سب اونچے. اسی لیے میرے امام کہتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. یہاں ادنا کا تو بات امام نہیں ہے، تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. اب کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور انبیاء کی ہم توہین نہیں کرتے، انبیاء ہر نبی کی توہین کفر ہے، بلکہ ہم تو ان کو یوں کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے مالک ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی. اگر جملوں پہ توجہ دے سکتے ہیں تو دے دیں، وہ بھی ہمارے مالک ہیں. ہاں، اسی لیے ہمارے امام جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہلکے الفاظ سے نہیں بلکہ ان سے بھی یوں کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، عرض کیوں مالکو. یعنی وہ ادنا لوگ نہیں، بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں انبیاء سے کروں تصور میں عرض کیوں مالکو. سوال ہو رہا ہے تصور میں. آپ کہتے ہیں کیسے سوال ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں عشق کی منزل پر آ. پھر سوالات خدا سے بھی ہوتے ہیں، نبی کیا ہے؟ شان نبوت اپنی جگہ بڑی عظیم ہے، لیکن پھر سوال خدا سے بھی وہاں ہوتے ہیں. دیکھو بایزید بستامی کو، دیکھو جنید بغدادی کو، دیکھو رابعہ بصری کو، دیکھو غوث العظم دستگیر کو، لیکن اس کی یہاں تفصیل کی حاجت نہیں ہے، نہ وقت ہے. وہ کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. سوال کیا ہے؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یعنی ہمارا نبی آپ کا بھی نبی ہے. تو اب انبیاء جواب دیتے ہیں، اور جواب کا شان دیکھیں، جواب کا انداز دیکھیں، جواب کی شان. کہتے ہیں انبیاء کرام جیسے سب کا خدا، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ وہ نبی. اور انبیاء کہیں ہمارا نبی،
توجہ اب کر لیں، یہ کسی نبی کو یہ شان حاصل نہیں ہے ذرا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ انبیاء کہیں ہمارا نبی، جانور کہیں ہمارا نبی، فرشتے کہیں ہمارا نبی، جبریل کہے ہمارا نبی، میکائیل کہے ہمارا نبی، اسرافیل کہے ہمارا نبی، اولیاء کہے ہمارا نبی، جنات کہے ہمارا نبی، زمین کہے ہمارا نبی، آسمان کہے ہمارا نبی، مخلوق کہے ہمارا نبی، خالق کہے وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ تو ہمارا بھی نبی ہے۔ سب سے اللہ جس کو ہمارا نبی کہے، ہمارا نبی، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کلیم سے کا کلیم وہ ہے جسے کتاب لینا ہو تو توریت پہ آئے، توریت لینا ہو تو طور پر آئے، توریت لینا ہو تو طور پر آئے، اور آ کر کے ایک رات میں توریت نہ ملے، 2 میں بھی نہیں بلکہ 1 مہینے تک روزہ رکھیں، راتوں کو اعتکاف کریں، مسواک کر لیں، شان پیغمبرانہ سے تو ندا آتی ہے موسیٰ، جو بو آپ کے منہ میں روزے سے پیدا ہوئی تھی وہ مسواک کی وجہ سے چلی گئی، وہ بو پیدا ہو جائے 10 اور بڑھا لو، تو 30 کو 40 کروا دیا گیا، پھر کتاب دی گئی، ٹھیک، لیکن کہاں کلیم وہ ہے، آئے اہتمام کرے تو کتاب ملے، حبیب وہ ہے کہیں نہ آئے، حبیب وہ ہے کہیں نہ آئے، وہ جہاں جائے کتاب وہیں جائے، وہ جہاں جائے، وہ مکے میں ہو کتاب مکے میں، وہ غار میں ہو کتاب غار میں، وہ سفر میں ہو کتاب سفر میں، وہ جنگ میں ہو کتاب جنگ میں، حد تو یہ ہے اگر وہ بستر عائشہ پر ہو تو اللہ کی کتاب بستر عائشہ پر آتی ہے، اور اس کے بعد توریت میں کوئی صورت نہ مصری ہے نہ شامی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 علاقوں میں زندگی گزاری، ایک مصر میں ایک شام میں، لیکن توریت کی کوئی صورت نہ مصری ہے نہ شامی ہے، لیکن یہ خدا کے کلام کی شان ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں مکی ہے اور بعض صورتیں مدنی ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا جو مکے میں نازل ہوا وہ مکی ہو گیا، جو مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی ہو گیا۔ ہم نے کہا بات مکمل صحیح نہیں ہے، مکے مدینے کی بات نہیں ہے، بات مکمل صحیح نہیں۔ پھر ہم نے کہا نبی نے ہجرت سے پہلے جہاں بھی قدم رکھا اور قرآن نازل ہوا تو وہ سب مکی ہے، پھر چاہے جہاں ہو، مکے سے باہر بھی ہوا تو بھی مکی ہے ہجرت سے پہلے، اور مدینے میں جب آگئے ہجرت کر کے، اگر مکے میں نازل ہوا ہجرت کے بعد تو بھی اب وہ صورت مکے کی وجہ سے مکی نہیں ہے، وہ صورت مکی نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے کی ساری صورتیں مکی اور ہجرت کے بعد کی ساری صورتیں مدنی، اگرچہ مکے میں آئی، اگرچہ مینا میں آئی، اگرچہ عرفات میں آئی، ورنہ میرا چیلنج ہے جب آیت پڑھی جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اس آیت پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ جو ہے وہ میدان عرفات میں نازل ہوئی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، مگر کوئی نہیں کہتا کہ یہ مکی ہے، سب کہتے ہیں یہ مدنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں تو مکہ کیا مدینہ کیا؟ مکے میں نازل ہونے والی مکی نہیں، مدینے میں نازل ہونے والی مدنی نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے والی سب مکی، ہجرت سے بعد والی سب مدنی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہجرت سے پہلے نبی مکی کہلاتے تھے اور ہجرت کے بعد نبی مدنی ہو گئے، تو جب نبی مکی تھے تو قرآن بھی مکی، نبی مدنی ہوئے تو قرآن بھی مدنی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا رنگ قرآن کی صورتوں پر دیکھو، حضور کا رنگ قرآن کی صورتوں پر دیکھو، وہ مکی تھے تو قرآن مکی، وہ مدنی ہوئے تو قرآن مدنی ہو گیا۔
ہیں، اور پھر انبیاء کو الگ الگ جو شانیں دی ان کو خاص دی۔ حضرت ابراہیم اللہ کی رضا کے لیے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ ان کی رضا کے لیے قبلہ بدل دے، ان کی رضا کے لیے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کریں، اپنے نبی پتھروں میں جان پیدا کریں۔ ایک بات عرض کریں، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے، ٹھیک، ہمارے نبی سب کی بولی، جو بولی نہیں جانتا اس کی بھی بولی سمجھ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث شریف کہاں کی ہے؟ مسلم شریف، صحیح مسلم میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں، توجہ کریں کیا فرماتے ہیں، میں اس پتھر کو ابھی تک جانتا ہوں، پہچانتا ہوں اس پتھر کو ابھی بھی، جو پتھر اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ میری قوم کے جوانوں بولو، اب یہاں آ کر ایک مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج اس بات پر مسلمان لڑ رہے ہیں، دو طبقے ہو گئے، ایک کہتا ہے 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور ایک کہتا ہے حدیث میں ہے کہ جب آدم و حوا مٹی اور پانی کے درمیان تھے تب بھی وہ نبی تھے، نبوت اس وقت بھی نہیں ملی، جب وقت نہیں تھا تب سے نبی ہے، جب تب نہیں تھا تب سے نبی ہے، جب کب نہیں تھا تب سے نبی ہے، وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نبی بنایا کب بنانے والا جانے، بننے والا جانے۔ یہ مسئلہ اس پر امت لڑ رہی ہے، میں کہتا ہوں لڑو نہیں، امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، بس بات اتنی کرنی ہے، اپنے مولانا کی بات کرنے کی بجائے مولا والی بات کرو۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرا مولانا یہ کہتا ہے؟ چھوڑ یار، اسی پر تو لڑ رہے ہو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولا یہ کہتا ہے؟ مولا نے جیسا بنایا ویسا مانو، اپنی مرضی کیوں؟ اور کون سا مولانا پھر مانا جائے گا؟ مولانا وہ مانا جائے گا جو مولا والی باتوں کی ترجمانی کرتا ہو، اپنی مرضی سے ٹھوک پیٹ نہیں کرتا ہو۔ آپ دیکھیں آقا کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، اور یہ بات سیاہ ستہ میں، صحیح مسلم میں ہے، کیا اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت کا اعلان سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی تو پتھر درود و سلام کس پہ پڑھتا تھا؟ عام آدمی پہ پڑھتا تھا، اور آپ کہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں، 40 سال تک نہیں معلوم تھا کہ وہ نبی ہیں۔ وہ تو خدیجہ کا احسان ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ورقہ نے کہا کہ آپ نبی ہیں، ان کو نہیں پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں لوگوں، پھر پتھر کو مانو کہ نبی کو مانو؟ کیونکہ پتھر کو پتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہی تو بات ہو رہی ہے آپ کے فلسفے سے۔ پر صحیح مسلم بتا رہی پتھر کو پتا ہے کہ یہ نبی ہے، اور نبی کو نہیں پتا کہ میں نبی ہوں۔ کتنی نادانی کی بات ہے، واللہ جو اعلان نبوت سے پہلے پتھروں کی بولیاں جانتا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہی بات ورقہ بن نوفل کے پاس نہیں لے گئی تھی ماں خدیجہ؟ بالکل لے گئی تھی، مجھے کب انکار ہے؟ تو کہا کیوں لے گئی تھی؟ بات یہی شان کی ہے۔ موسیٰ کہے میں نبی ہوں، خود کہے میں نبی ہوں، عیسیٰ کہے میں نبی ہوں، داؤد کہے میں نبی ہوں، ایوب کہے میں نبی ہوں، ذوالکفل کہے میں نبی ہوں، عزیر کہے میں نبی ہوں، موسیٰ کہے میں نبی ہوں، ابراہیم کہے میں نبی ہوں، اسماعیل کہے میں نبی ہوں، سب نے کہا میں نبی ہوں۔ غیرت قدرت نے کہا سب کی طرح تو نہیں کہے گا، تو چپ رہے گا، مخلوق کہے گی کہ آپ نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوروں سے کہلواؤں گا، اوروں سے کہلواؤں گا کہ آپ نبی ہیں، ورنہ وہ تو جانتے ہیں، اس لیے کہ پتھروں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ بچپنے میں بکریاں سجدہ کرتی تھی، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، حلیمہ کہ جب کوئی میرے علاقے کی بکری بیمار ہو جاتی تو لوگ بکریاں لے کر آتے، ننا سے محمد کے ہاتھ کو لگا دیتے، بکریوں کو شفا ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور یار یہ تو پتھروں کی بات ہے، میرے نبی نے فرمایا، امام قسطلانی فرماتے ہیں، آقا کا ارشاد ہے، میں ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں آواز
چونٹی کی آواز، یہ سلیمان علیہ السلام ہے، اور آقا فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ چونٹی کی آواز سنتے ہیں، ذرا قلم کی آواز بھی کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ چونٹی تو جاندار ہے نا. یہ اپنے نبی ہے. ایک آخری بات عرض کروں، عنوان کی طرف آئیں، عنوان کی طرف آئیں. کیا شان والے نبی ہے. اللہ نے لوح بنایا، قلم بنایا، لوح بنایا، قلم بنایا. بیٹھ جا باہر بیٹا، بیٹھ اللہ آپ کو عزت دے. لوح بنایا، قلم بنایا، اور اس لوح پر تختی پر سب احوال لکھنے کا حکم دیا. اللہ نے کہا اکتب یا قلم، قلم لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا آدم کے ان کی قوم کے احوال لکھ، موسیٰ کے ان کی قوم کے احوال، عیسیٰ کے ان کی قوم کے احوال. پھر لکھایا لوط کی قوم کو تباہ کر دیں گے، عاد و سمود کو برباد کر دیں گے، یہ گناہ کریں گے تو یوں ہوگا اور یہ گناہ کریں گے تو یوں ہوگا. سب کے احوال لکھے. پھر وہ اکتب یا قلم، قلم لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے احوال لکھ. قلم نے چاہا وہی لکھنا ہے، وہی لکھنا ہے. کیا کہ محمد عربی کی شان یہ ہے، امت کا حال یہ ہے، اور پھر عذاب. اللہ نے وہ تعدب یا قلم، تعدب، ادب کر. کس کا ذکر آیا ہے؟ قدرت قلم کو کہے ادب کر، ادب کر. اوروں کے احوال لکھے، وہ اور تھے، وہ شان والے لیکن اور تھے. اب محبوب کی باری ہے. تو یہ محبوب کی باری ہے، تو محبوب کے ساتھ یہ پاپی بھی تو ہے. کہا کہ میں ان پاپیوں کو نہیں دیکھتا، ان پاپیوں کی نسبت جو پیارے سے ہے تو پیارے کو دیکھتا ہوں. اور سن تجھے لکھنا کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا تعدب یا قلم، قلم پھٹ گیا، شک ہو گیا. پھر قدرت نے اس کو ہوش دیا اور سیکھا لکھ. اب کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھ کہ محمد کی امت گنہگار ہے اور اس کا رب غفار ہے، میں بخشنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبوب کی شان، ایسی شان والا رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی شان والا رسول. وہ آئے میلاد میں جس کو پا کر ہمیں عزتیں ملی، جس کو پا کر ہمیں بلندیاں ملی، جس کو پا کر ہمیں وقار ملا. کم و بیش 40 نبیوں نے دعا کی. میری قوم کے جوانوں تھوڑی آپ کی توجہ. 40 انبیاء نے دعا کی. صاحب معارج نے لکھا اے اللہ ہمیں محمد کا امتی بنا دے. 40 نبیوں نے مانگ کر ہمیں ان کا امتی بنا دے. ارشاد ہوا تقدیر کاتب قلم لکھ چکا، کاتب قلم لکھ چکا، کاتب تقدیر لکھ چکا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کبھی دعا کی تھی کہ ان کا امتی بنانا؟ ہائے ہائے، انبیاء کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، افضل ہونا تو دور کی بات. اوروں کو جو مانگ کر نہ ملا، یہ نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ بن مانگے اللہ نے محبوب کا امتی بنایا. بن مانگے، بن مانگے. کیا نعمت ہے یہ، کتنی بڑی نعمت ہے نا یہ. جس نعمت کو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا. اٹھائیں حدیث، جب امت محمدیہ کے احوال اللہ نے بیان کیے نا کہ وہ تمہاری امت کو تو صرف عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنی ہے، لیکن محبوب کا حال یہ ہے کہ اس کی امت جہاں چاہے گی عبادت کرے گی. مطلب ریلوے اسٹیشن پہ وقت آ گیا، مسجد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہیں مصلی بچھائیں. ہاں اسی لیے تو کہتے ہیں قدم ابراہیم اور قدم مصطفیٰ کا میں فرق یہ ہے کہ ابراہیم کا قدم جہاں پڑ جائے، قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وہی 2 گز زمین مصلی بنتی ہے. اور قدم مصطفیٰ پڑ جائے تو پوری زمین مصلی بنا دی جاتی. یہ قدم کا فرق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب قدم ابراہیم قدم مصطفیٰ کے برابر نہ ہوا، نبیوں کے باپ ابو الانبیاء کا قدم جب میرے نبی کے قدم کے برابر نہ ہو سکا،
تو پان کی دکان لگانے والا امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حق ہے چھولے بیچنے والا امتی نبی کے برابر، ابو الانبیاء نبی کے برابر نہ ہوئے۔ ابو الانبیاء ان کا قدم 2 گز زمین، بس اتنی زمین مصلی بنتی ہے، اور اپنے نبی قدم رکھیں ایک جگہ، پوری زمین مسجد ہے، جہاں چاہو عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی نا، اے اللہ مجھے ان کا امت، پہلے یہ کہا تھا یہ امت مجھے دے دے۔ جب امت محمدیہ کی شان بیان ہوئی نا کہ یہ رات بھر گناہ کریں گے اور آخری پہر کہیں گے کہ معاف کر دے، تو سب معاف کر دے۔ زندگی بھر گناہ کریں گے اور آخری ہچکی سے پہلے موت کی کہیں گے استغفر اللہ، تو بھی بخش دوں گا۔ گناہ کر کے آئیں گے، پردے ڈالتے جاؤں گا، سب کا حساب بے پردہ لوں گا، پیارے کی امت کا حساب پردے میں لوں گا۔ سب آپ پہلے آئیں گے، بعد میں جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ امت مجھے دے دے، کہا نہیں وہ تو پیارے کی امت ہے نا، تو کہا پھر مجھے ان کا امتی بنا دے۔ جس کے امتی بننے کی دعا حضور موسیٰ علیہ السلام کرے، سرکار موسیٰ کریں، آج بن مانگے وہ نبی کا دامن ملا، لیکن کیا اس نبی کے دامن کی ہم نے قدر کی؟ سوچیں، بن مانگے نعمت ملی، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ گنہگار مریں گے اور قبر سے اٹھیں گے تو مغفرت یافتہ اٹھیں گے۔ قبر کی نیند ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، موت کی تکلیف ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو دامن بن مانگے ملا، اس کی قدر کی، اس کا احترام کیا، اس رشتے کو نبھایا؟ یاد رکھنا، ماں کا رشتہ جو نہیں نبھاتا ماں کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے، باپ کا رشتہ جو نہیں نبھاتا باپ کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں مومن مرے سوال و جواب نہیں ہوگا، بے حساب جنت میں جائے گا، لیکن اگر رمضان میں کافر مرے اس کے لیے جنوری میں مرنا رمضان شریف میں مرنا دونوں برابر ہے۔ آخر کافر کو رمضان شریف کا فائدہ کیوں نہ ملا؟ وجہ یہ ہے کہ مومن نے رمضان سے رشتہ نبھایا، کافر نے رمضان سے رشتہ نہیں نبھایا، اس کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب بتاؤ یہ ساری برکتیں، ساری فضیلتیں، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں کس کو ملنی ہیں؟ جو حضور علیہ السلام سے غلامی کا رشتہ نبھائے گا، اور جو شخص حضور سے غلامی کا رشتہ نہیں نبھائے گا تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا، بلکہ وہ ہاتھ ملتے ملتے جائے گا، وہ پچھتاتے پچھتاتے جائے گا۔ بس اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے اسی مقصد کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا تھا کہ ہمیں نبی تو بڑا ملے، بڑا عظیم نبی، بڑے عظیم رسول ہمیں ملے، بڑا عظیم آقا ہمیں ملا، مگر ہم نے ان کی عظمت کی قدر نہ کی، ان کی شان کی قدر نہ کی۔ اللہ نے ان کے رشتے سے ہمیں جو ہے وہ جوڑ دیا، لیکن اس رشتے کا ہم نے خیال نہ کیا۔ آپ کہیں گے کیا خیال کرنا چاہیے اس رشتے کا؟ اس رشتے کا خیال یہ کرنا چاہیے تھا کہ حضور جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ اور مقصد حضور کی آمد کا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا، اور رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ دین حق تمام باطل ادیان پر غالب ہو جائے۔ اگر مشرکین کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے، لیکن دین حق غالب ہوگا۔ یعنی نبی پاک کی آمد کا مقصد غلبہ دین تھا، دین کو غالب کرنا تھا۔ اب میلاد مصطفیٰ منانے والوں، سچا غلام رسول وہ ہے جو حضور کی آمد کے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ حضور دین کے غلبے کے لیے آئے تھے۔ دین کا غلبہ کب ہوگا؟ جب مسلمانوں کی مسجدیں بھری ہوگی۔ فجر کی نماز میں جتنے جلسے میں آتے ہیں، مسجدوں کو جلسوں سے بھرنے کی بنیاد پر کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر مسلمانوں کو کامیابی ملے گی تو جیسے جلسوں میں مسجد بھرتے ہو ویسے نمازوں میں مسجدوں کو بھرنا سیکھو، تب دین کو غلبہ نصیب ہوگا۔ آج یہاں حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، کافروں کے درمیان جاتے ہیں تو داڑھی رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں، بیٹھ کر پانی پینے کو عیب سمجھتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ کافر کی
خوشی کے لیے اس رسول کو ناراض کرتے ہیں جن کا امتی اللہ نے بن مانگے ہمیں بنایا. سوچو تو صحیح، اپنی راتوں کا جائزہ تو لو، اپنے دنوں کا جائزہ تو لو. جنہوں نے رسول اللہ سے رشتہ نبھایا وہ آقا کے سچے غلام تھے، ان کو اتنا مارا گیا، پیٹا گیا. نہیں دیکھتے؟ چند مثالیں ہلکے طور پر، بالکل آسان، چھوٹی چھوٹی اور گزرنا ہے. عشق و محبت میں وہ نام کیا کبھی یہ امت فراموش کر سکے گی جسے دنیا بلال کہتی؟ آج اگر کوئی دیندار بنے نا، اسے عزت ملتی ہے، پھر بھی لوگ دین پہ آنے کو تیار نہیں. مسجد میں بیٹھے ہو، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، لائر بنے، جج بنے، اور کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا دیندار بنے. اپنے ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ہم ڈاکٹر بننے کے مخالف نہیں، نہ اسلام مخالف ہے. جب اسلام مخالف نہیں تو ہم کیسے مخالف ہو سکتے ہیں؟ ہم پابند اسلام کے. حضور سے بڑا ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا طبیب کون ہو سکتا ہے؟ دنیا آج جراثیم کے بارے میں آج بات کر رہی ہے. میرے نبی نے 1450 سال پہلے جراثیم کا تصور پیش کیا. نہیں دی پانی دیکھ کر پیو، بن دیکھے پانی نہ پیو. پانی بن دیکھے مت پیو، دیکھ کر پیو. وضو کرنا ہے، وضو کا پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا. دوسرا فرض ہاتھ دھونا. تیسرا فرض سر کا مسح کرنا. چوتھا فرض پیر دھونا. اس میں کلی ناک میں پانی ڈالنا تو ہے ہی نہیں قرآن میں. پھر رسول اللہ نے کیوں کلی کی، کیوں ناک میں پانی ڈالا؟ اس لیے کہ چہرہ دھونے والے چہرہ دھونے سے پہلے کلی کر، تاکہ پانی کی لذت پتا چلے. پانی تیرے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے؟ ناک میں ڈال تاکہ اس کی بو پتا چلے. بدبودار پانی سے وضو نہیں کرنا. دیکھا، ہاتھ ڈبایا ہوا پانی مائع مستعمل ہے، اسلام کہہ رہا ہے اس سے وضو نہیں ہو سکتا، اسے پینا نہیں چاہیے. جراثیم کا تصور لوگ آج پیش کرتے ہیں. میرے نبی نے 1450 سال پہلے کسی کا استعمال کیا وہ رومال استعمال نہ کرو، کسی کی استعمال شدہ کنگھی استعمال نہ کرو. کس کی تعلیم ہے؟ جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لو، کس کی تعلیم ہے؟ ان سے بڑا طبیب کون ہو سکتا ہے جس نے کہا کہ کھانے سے پہلے نمک چکو، مسواک کرو، نیند سے اٹھنے کے بعد منہ میں بیکٹیریا جمع ہو جاتے جب آدمی سوتا ہے تو ڈائریکٹ پانی پیے گا، بیکٹیریا نقصان کرے گا. حضور کہنے پہلے مسواک کر، اس لیے کہ دنیا میں کوئی برس اور پیسٹ اتنا پاورفل نہیں ہے جو تمام بیکٹیریا کو نیند سے اٹھنے کے بعد ختم کر سکتا ہے. اگر آج تو بھی غلام نہیں ہے، اس وقت تو بادشاہوں کے بچوں کو غلام بنا کے بیچ دیا جاتا تھا. تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، بڑے بڑے گھرانوں کے لوگوں کو غلام بنا کے بیچ دیا جاتا تھا. بے دین ہو گیا. بلال نے کہا بے دین پہلے تھا، اب دیندار ہو گیا ہوں. تو نے محمدی عربی کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے. چھوڑ دو؟ نہیں چھوڑ سکتا. تیار رہو، وہ تکلیفیں دوں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی. بلال نے کہا وہ تکلیفیں سہوں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی. اور پھر جناب کو وہ تکلیفیں دی گئی ہے. وہ اکبر، ہر روز دوپہر کا انتظار کیا جاتا جب مکے کی ہوئی ریت دھوپ میں اتنی عمرو ابن اگر اس پہ ڈالا جائے تو وہ سوکھ. بلال اب بھی محمد بلال کہتے واللہ اب بھی محمد کو نہیں چھوڑوں گا. احد احد دائیں بند کرتے ہیں، نئے دی جاتی اور جب چلچلاتی ہوئی بلال کی ننگی پیٹ پر اور پھر جب شام ہونے لگتی تو ڈال کر بلال کو گھسیٹتے ہوئے پھرتے، کہتے کہ چھوڑ دو، لیکن بلال حبشی کہتے دوسرے دن اور پھر اس کے
کا جاتا اور بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، بلکہ حضرت خباب کو تپتے ہوئے جو ہے وہ جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا اور حضرت خباب کی چربی سے انگارے ہوتے ٹھنڈے ہو چھوڑ سکتا۔ میں صرف آپ سے دور کرنے کے لیے دی گئی، کون تکلیف دے کا ڈنڈا ہے، کس کی ہے، کتنے دیندار ہیں ہم، کتنے دیندار ہیں۔ رسول میں قبول کا نعرہ، چہروں پہ داڑیوں کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں غلامی مصطفیٰ؟ اپنے چہرے پر داڑھی کا بوجھ برداشت کرے، ان لوگوں کو عاشق تپتی ہوئی ریت پر جن کو گھسیٹا جاتا تھا پھر بھی انہوں نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم 20 منٹ کی نیند کی نماز حضور کے لیے قربان کر سکتے، ہمارے انگریزوں کا ماحول تو ہے، اسلامی ماحول بھی ہے، یعنی فرانس کی کرو۔ میرا پیغام یہ ہے کہ فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے پہلے تہذیب کا بائیکاٹ کرو۔ فرانس کو پھونکنے والا کتا داڑھی منڈا گھومتا ہے، یوں بائیکاٹ کرو کہ گستاخ گھومتا ہے، عاشق رسول آج سے اپنے چہرے داڑھی رکھیں گے، نبی کو گالیاں دیتے کی تو ذکر مصطفیٰ، ختمہ کی محفل ہوگی ذکر مصطفیٰ، مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ وہ ذکر مصطفیٰ کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ کو ہم اتنا عام کریں کہ ان کے ذکر سے ہر دل کو بلکہ ہر دماغ کو جو ہے وہ خوشبو مصطفیٰ سے معطر کر دیں، ہر دل میں عشق رسول کا چراغ جلا دیں۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا، اور ہم پر جاتے ہوئے دین کی ہم قدر نہیں کریں گے۔ زبانی کلمہ ہمیں کام نہیں، جیسے معاف کرے یا نہ کرے مرضی پہ ہوگا، صرف نعتوں پہ جھوم کر 10-20 روپے کی نوٹ دے کر کہ جنت نہیں ملے گی۔ معذرت کے ساتھ کی محفل میں کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے گھر میں مجھے قسم کھا کے اپنی سنیت کی شہادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہتا ہوں، کہتے ہیں نا اس جنت میں جاؤ اور اس کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دیکھ کر اللہ چاہے تو جنت مل سکتی ہے، لیکن جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ جن کے چہرے جنت بانٹ رہے ہو، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ تم اور ہم کس بلا غوث پاک کا دامن